تقویٰ کی اہمیت تزکیہ و تربیت بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1441 ہجری کا رمضان اور آج دوسرے افطار کے لیے آپ تیاریوں میں مصروف ہیں، لیکن تربیت اور تزکیے کے لیے جو کہ زندگی کی ہر پہلو میں جس کی ضرورت ہے اور جس کے بغیر انسان نہیں، مسلم اور مومن ہونا تو دور کی بات ہے۔ آپ پیغام ٹی وی کی سنجیدہ نشریات جو اس فریضے کو سر انجام دے رہی ہیں، آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ عجیب رنگ میں اب کے بہار آئی ہے۔ رمضان کو نیکیوں کا موسم بہار کہا جاتا ہے اور یقیناً ہے بھی، لیکن اس دفعہ وبا نے جس نے پوری دنیا کو اپنے گھیر میں لے لیا ہے، 7.5 ارب سے زائد انسان ہیں، اور یقین کیجئے کہ ہر فرد متاثر ہوا ہے۔ کچھ دنیا سے گئے، کچھ بیمار، کچھ نفسیاتی مسائل کا شکار، کچھ اقتصادی مشکلات میں گھرے ہوئے، ہر فرد تک اس کے اثرات پہنچے ہیں۔ ہم ان کیفیات میں رمضان میں داخل ہوئے ہیں، چنانچہ یہ رمضان اس حوالے سے خاص الخاص قرار پایا۔ ہماری زندگیوں میں اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس پہلے نہیں ہے، نہ ہی ہم ذہنی طور پر اس کے لیے تیار تھے۔ تو اس حوالے سے اس رمضان کو ہم کیسے گزاریں، تو اس کے لیے بڑی خاص تربیت کی ضرورت ہے، اور اگر آپ کی توجہ رہی تو انشاءاللہ العزیز آج کی نشست پہ آخر میں پہنچتے پہنچتے ہم جان جائیں گے کہ بقیہ دنوں میں ہمارے معمولات اور ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے۔ ہمارے ساتھ شریک مجلس ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ آپ پنجاب یونیورسٹی میں ڈین ہیں اسلامک اسٹڈیز فیکلٹی کے، اور آپ جانتے ہیں، انہیں خوب سنتے بھی ہیں۔ آپ دین کی تشریحات جو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور عالمی سطح پر آپ کی گفتگو سنی بھی جاتی ہے، دیکھی بھی جاتی ہے، اور جو سمجھنے کا معاملہ ہے اور سمجھانے کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فراواں آپ کو عطا فرمایا ہے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب۔ آپ پیغام کے جو مستقل ناظرین ہیں وہ تو خوب جانتے ہیں، نئے لوگوں کے لیے بھی ہم ساتھ ساتھ تعارف پیش کرتے ہیں کہ آپ جو ہمارا ریسرچ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے سربراہ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ مدینہ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل بھی ہیں، تو ہم دونوں اپنے اکابر کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے دیکھنے والے چونکہ عام طور پر مستقل ہوتے ہیں، اور وہ آپ کے تعارف سے بھی بخوبی آگاہ ہیں، جانتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو سلسلہ ہے وبا کے اس موسم میں جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، رمضان کا آغاز ہوا ہے، تو اس میں ہماری کیفیات کیا ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، وبا ہو، مصیبت ہو، یا کوئی بھی، یا خوشحالی ہو، یا رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ ہو، اصل میں مومن کا ہر چیز کو دیکھنے کا جو اینگل آف ویژن ہوتا ہے، جو زاویہ نگاہ ہوتا ہے، وہ کافر سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ بے شک ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت نصیب کی ہوتی ہے۔ مومن جب بھی کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ ایک تو اس کو دیکھنے کا انداز مختلف ہونا چاہیے، اور دوسرا اس کو اویل کرنے کا، یا اس کے ساتھ جو انٹریکشن ہوتا ہے کسی وبا سے یا کسی مصیبت سے، یہ یعنی اسپیسیفکلی آپ اس کرونا کی وبا کے حوالے سے بھی دیکھ لیں، یا پھر سابقہ تاریخ میں جو وبائیں آئیں اور اہل ایمان نے جس طرح کا اظہار کیا، تو مومن جب اس کو اپنے ایمان کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو تناظر بالکل بدل جاتا ہے۔ تناظر وہ نہیں رہتا جو تناظر عام طور پہ سمجھا جا رہا ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے فرمان اقدس میں اس طرح سے وضاحت فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہے، عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ واہ، اور فرمایا ان امرہ کلہ خیر، واہ واہ واہ،
کہ مومن کا معاملہ تو ہر اعتبار سے خیر ہی خیر ہے. کیفیت جو بھی ہو خیر ہے. رمضان آئے غیر رمضان آئے, واہ. وبا آئے نہ آئے, واہ واہ ان امرہ کلہ خیر. سبحان اور ساتھ آپ نے ایک اور بڑی شاندار بات فرمائی, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ایمان کی نگاہ سے چیزوں کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ایسی ایمان بوسٹنگ ہیں اور ہمارے لیے تقویت کا باعث ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ, واہ سبحان کہ یہ کسی اور کو یہ پریویلیج حاصل نہیں نہیں ہے, یہ صرف مومن کے لیے. یہ صاحب ایمان کے لیے. سبحان واہ اللہ. واہ سبحان اللہ. اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ کیا ہے, چونکہ یہ زندگی ایمان کی بنیاد پر گزار رہا ہوتا ہے, لہٰذا اس کے اوپر خوشحالی آئے, اس کے اوپر بدحالی آئے, اس کے اوپر وبا آئے, اس کے اوپر مصیبت آئے, یہ اس کا تعلق تو ایمان کی بنیاد پر اللہ کے ساتھ ہے. لہٰذا فرمایا کہ ان اصابت ہو سرا شکرا فکان خیر اللہ, اگر اس کے اوپر کوئی خوشحالی آتی ہے شکر تو گزار شکر کرتا ہے, وہ بھی اس کے لیے خیر کا باعث بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے صبرا, تو یہ ڈٹ جاتا ہے, صبر کا مظاہرہ کرتا ہے. اور صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت پہ ڈٹا رہتا ہے, اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے پر ڈٹا رہتا ہے, جی ٹھیک. اور مصیبتوں کے مقابلے میں ڈٹا رہتا ہے. واہ واہ. جب یہ ڈٹا رہتا ہے فکان خیر اللہ, تو یہ بھی وہ اس کے معاملہ لیے بھی اس کے خیر لیے ہے. بہترین ہو جاتا سبحان ہے. اللہ. سبحان لہٰذا اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرے خیال میں ہم جب ایمان کی نگاہ سے نہیں دیکھ پاتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے قرب سے محروم ہیں, اللہ سے دور ہو گئے ہیں, اور ایمان ہمارے کمزور ہو گئے ہیں. اگر ایمان مضبوط ہوں تو پھر یہ سارا تناظر ہمارا کلیئر ہو سکتا ہے, یہ چینج ہے. ایمبیگوٹی ختم ہو سکتی ہے, ابہام ختم ہو سکتا ہے, کنفیوژن, نفسیاتی کیفیات, ڈپریشن سب ختم ہو سکتا ہے, بشرطے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں. ایمان کو کون سی چیز مضبوط کرتی ہے؟ وہ اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد, نماز, سجدہ, نوافل, عبادات, غریبوں کی مدد, لوگوں کی, اور خاص طور پہ وہ نیکیاں جس کا گواہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے, سبحان اللہ. اور وہ سبحان گناہ اللہ. چھوڑنا جن کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. واہ جب یہ واہ. انسان اس طرح کی چیزیں کرتا ہے تو یہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا جاتا ہے, انسان کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے, اور جو ہی ایمان مضبوط ہوتا ہے انسان کا تناظر کلیئر ہوتا ہے, اور پھر طرز عمل کے میں اندر بھی تبدیلی ہوتی ہے, اور پھر جو مستقبل کے حوالے سے پر امید کیفیات ہیں وہ نصیب ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں جو رمضان آیا ہے تو بڑی شاندار موقع ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا, بڑا ہی شاندار موقع ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا. اور پھر خاص طور پہ یہ لاک ڈاؤن کی جو کیفیات ہے پوری دنیا کے اندر, اس دیکھیں مومن کے لیے معاملہ کتنا شاندار ہو گیا کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ہم تو کہتے ہیں نا لوگ محروم ہیں, لاک ڈاؤن ہو گیا, معیشت خراب ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تجزیہ سن لیجئے. فرمایا 3 چیزیں اگر کسی کو اللہ نے عطا فرما دی نا, 3 چیزیں. پہلی چیز کیا کہ صبح اٹھتا ہے اور اس کے وہ تندرستی کی حالت میں اٹھتا ہے, سبحان اللہ. صحت ہے اس کے پاس. جی ٹھیک. اور دوسری بات آپ نے فرمایا کہ صبح اٹھتا ہے اور حالت امن میں اٹھتا ہے, اس کو کوئی خوف لاحق نہیں ہے. تیسری چیز فرمایا کہ اس دن کا کھانا اس کے پاس ہے, اس دن کا کھانا موجود ہے. فرمایا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا, واہ واہ واہ. وہ ایسے ہے جیسے ساری دنیا اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی گئی. سمیٹ لی اس نے. اب اس سے بڑا تو بادشاہی کوئی نہیں ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے, یہ ساری نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں. ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے کھانے کے لیے ہمارے پاس اللہ کا شکر موجود ہے, بیشتر لوگوں کے پاس موجود ہے. جن کے پاس موجود نہیں ہے ان کا بھی ہم خیال کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ حالت امن بھی موجود ہے, حالت تندرستی بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ اس کیفیت کو اویل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کو اویل کیسے کرنا ہے. اور کل کے پروگرام میں بھی میں نے یہ ایک بات عرض کی تھی, ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو شاندار فرمان ہے وہ عرض کیا تھا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ اس کے بارے میں عام طور پر اس کی قدر نہیں جانتے, اور وہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ الصحت والفراغ, ایک تندرستی اور ایک فرصت میسر ہے اس رمضان میں, جس طرح کی فرصت اس سے پہلے کبھی کسی رمضان میں میسر نہیں آئی. لہٰذا میرے خیال میں اس سے شاندار موقع اور نہیں ہوگا کہ ہم رمضان کو اویل کریں, اور ساتھ ہی ساتھ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کریں, اور ایسا مضبوط کر لیں کہ پھر وہ غیر رمضان میں بھی اس کے اندر کبھی کمزوری نہ آئے, اور پھر دنیا میں جتنے مرضی مصائب اور آلام آئیں گے انشاءاللہ مومن اس کو اپنے ایمان کے تناظر میں دیکھے گا تو وہ معاملہ خیر کا بھی ہوگا, اور اس کی پر امید کیفیات کبھی ختم نہیں ہوگی. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں ناظرین محترم, کہ جو زحمت جسے سمجھا جا رہا ہے
اگر اللہ تعالیٰ مومنانہ بصیرت عطا فرمائے تو وہ رحمت بن گئی ہے، اور یہ رمضان رحمت کے حوالے سے اور خاص ہو گیا۔ بٹ صاحب یہ فرمائیے کہ نماز تراویح کا اہتمام، رمضان، قیام اللیل، عبادات، دوسری طرف قوانین، سماجی فاصلہ، مساجد، معاملات، تو اس کو کیسے ہم جو ہے وہ اپنے اس معاملے کو حل کریں؟ کیا گھر میں بھی کوئی اہتمام اگر وہ ہو تو کس طرح سے؟ ذرا یہ رہنمائی فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت کے ساتھ میں اپنے استاد محترم کی بات میں تھوڑی سی بات اپنی ملانا چاہ رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے ہمیں کہ مومن کے اپنے معاملات ہیں، وہ دوسروں کو اپنے ساتھ کمپیئر نہ کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں بھی پیش کروں گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو ہمیں ذہنی پریشانی ہوئی، الحمدللہ اکثریت مسلمانوں کی اس وقت عافیت اور صحت تندرستی کے ساتھ موجود ہے۔ جی الحمدللہ۔ اس کرونا سے وہ متاثر ہوئے ہیں تو معاشی طور پہ تھوڑے بہت، لیکن صحت موجود ہے، تندرستی موجود ہے، گھر میں نعمتیں موجود ہیں، لیکن ذہنی پریشانی، ٹینشن وہ حاصل ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی گناہوں کی بخشش کا باعث قرار دیا۔ فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا غم ولا قربہ، ساری چیزیں بیان کر دی، جسمانی تکلیف اور بیماری اور قلبی ٹینشن، دماغی ٹینشن، بے چینی، نفسیاتی مسائل بھی سارے۔ فرمایا کوئی چیز بھی، حتیٰ کہ مسلمان اگر تھک بھی جاتا ہے تو یہ بھی گناہوں کی بخشش کا باعث۔ اور اینڈ پہ فرمایا حتی الشوکۃ یشاقھا، سبحان اللہ، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو یہ بھی گناہوں کی بخشش کا باعث۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے مومن کو تو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ وہ سمجھے کہ میں گھر میں بھی بیٹھا ہوا ہوں جی جی اور اللہ کی رحمتیں اور اس سے اجر و ثواب بھی لے رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اس کے لیے تو یہ فائدہ مندی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف کہ ان حالات میں ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صلاۃ المرء فی بیتہ افضل الا صلاۃ المکتوبہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مومن آدمی کی فرض نماز تو مسجد میں ہی افضل ہے، لیکن نفل نماز تو اس کی گھر میں ہی افضل ہے۔ جی گھر میں زیادہ تو مسجد میں ہم اس لیے پڑھتے تھے ذرا اہتمام ہو جاتا ہے، اکٹھے ہو کے مل کے پڑھ لیتے ہیں، ذرا اچھا لگتا ہے، اہتمام زیادہ ہو جاتا ہے، ماحول سے کچھ ہاں جی۔ فرق اب بھی پڑتا ہے۔ وہ تہجد جو ہے وہ تو ہے ہی انفرادی نماز تھی، اہتمام کے لیے اکٹھا کیا گیا تھا۔ جی جی تو اب اگر مسجدوں میں جانے کا موقع نہیں مل رہا تو گھروں میں پڑھیں۔ اور خواتین کے لیے تو پہلے ہی یہ حکم تھا کہ خاتون خانہ اگر صحن میں نماز پڑھتی ہے تو نماز کا اجر کم ہے، اور اگر اندر برآمدے میں پڑھے تو زیادہ ہے، اگلے کمرے میں پڑھے تو اور زیادہ ہے، بیڈ روم میں جا کر پڑھے تو سب سے زیادہ ہے۔ جی سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارے لیے تو پہلے ہی رہنمائی موجود ہے کہ ایسے حالات میں ہم کیا کریں گے، تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ واہ، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ تو اگر یعنی یہ اجازت دیں تو میں اس میں ایک آدھ فکرہ ایڈ کروں۔ کیوں نہیں ڈاکٹر صاحب، ہم آپس اچھا، میں بیٹھتے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت بات بھٹی صاحب نے جو توجہ دلائی ہے۔ دیکھیں اس کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے، جو خیر القرون ہے، اس کے ساتھ ذرا آپ کمپیئر کر کے دیکھیں۔ ہم جس کو محرومی سمجھ رہے ہیں کہ اس دفعہ ہم تراویح مسجد میں نہیں پڑھ رہے یا پڑھنے کے لیے مساجد اکثر ممالک کے اندر بند ہیں، تو اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہم تھوڑا سا ذہن میں تصور کر لیجئے، جو خیر القرون ہے، جی اور خیر القرون میں نمازیں کیسے ادا کی جا رہی ہیں، وہاں تراویح کیسے پڑھی جا رہی ہے، تہجد کیسے ہو رہی ہے، قیام اللیل کا اہتمام کیسے کیا جا رہا ہے۔ آج لوگوں کو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہماری مسجدیں اجڑ گئی ہیں، جیسے تراویح نہیں ہو رہی۔ ایسی کچھ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تراویح، تہجد، یہ جو قیام اللیل ہے، یہ اصل میں ایک ہی نماز ہے، اور وہ ہے تہجد کی نماز۔ اسی نماز کو ذرا زیادہ اہتمام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 راتیں، جی ٹھیک، تشریف لائے آپ۔ جی آپ نے اجتماعیت کے ساتھ، اور وہ بھی 3 طاق راتیں، گویا ایک طریقہ بتا دیا۔ اور اس طریقے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات تک آپ نے تراویح پڑھائی اور یہ قیام فرمایا، تو ایک صحابی کہتا ہے اب ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں اور پیچھے صحابہ کرام، تو کیا ماحول ہوگا، کیا لطف ہوگا۔ تو ایک صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا تھا آپ ساری رات ہمیں پڑھاتے۔ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام مع الامام، جو شخص امام کے پیچھے قیام اللیل کرے، حتی ینصرف الامام، یہاں تک کہ امام جو ہے وہ اپنا مصلی چھوڑ دے، چاہے اس نے
ایک تہائی رات میں چھوڑ دیا چاہے آدھی رات میں چھوڑ دیا، اگر آپ نے اس کے پیچھے پڑھا تو فرمایا کہ اس کے لیے کتب لہو قیام لیلۃ، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک ایڈیشنل گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے ہمارے اوپر یہ ایک آپشن دے دیا، وگرنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ انفرادی نماز ہوتی تھی، جی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی انفرادی نماز ہوتی تھی۔ یہ تو اہتمام پہلی دفعہ شروع ہوا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور۔ لہٰذا اگر وہ اہتمام ہم ہمیشہ کرتے ہیں تو اس سال ہمیں گویا موقع ملا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ماحول تازہ کرنے کا۔ اللہ رب العزت نے بہانہ بنا دیا اپنی رحمت خاص سے۔ یعنی دیکھیے چیزیں کیسے تبدیل ہوتی ہیں، یعنی ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، لیکن اگر مومنانہ بصیرت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تو اس کے اندر نہ جانے کتنا اجر و ثواب ہے، اور وہ ماحول کے اپنے اپنے گھروں میں، اور ہر گھر روشن ہے۔ مساجد میں تو چند لوگ گئے، یوں ہر گھر روشن کرنے کی ایک توفیق اگر نصیب ہو جائے تو سبحان اللہ۔ ایک چھوٹا سا وقفہ یہاں پر لیں گے، اس کے بعد بہت سے اہم سوالات اس وبا کے حوالے سے ہم نے اپنے پینلسٹ سے کرنے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ العزیز۔ تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین محترم، آج دوسرے افطار کے لیے پیغام ٹرانسمیشن رمضان اسپیشل جو آپ کی خدمت میں ہم تربیت اور تزکیے کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں، تو اس میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمانان گرامی موجود ہیں، اور آج آپ جانتے ہیں یہ جو کرونا وائرس ہے اور جو وبا ہے، صرف اسی حوالے سے نہیں بلکہ زندگی میں جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو، کوئی پریشانی آ جائے، تو رمضان میں بالخصوص ہمارے رویے اور معاملات اور عمومی طور پر بقیہ 11 مہینوں میں بھی کیا ہونے چاہیے، اس پر رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور آپ کے توسط سے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، یورپ میں، UK میں بھی ہمیں سنا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، اور وہاں آپ جانتے ہیں مسائل زیادہ ہوئے ہیں اس وبا کے حوالے سے، تو وہاں کے رہنے والے رمضان میں کس طرح سے رمضان میں بیہیو کریں اور رمضان کو کس طرح سے گزاریں، جبکہ وہاں پر دیکھیں خوف بھی ہے، ہم انسان بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، خلق الانسان ضعیفہ، وہاں زیادہ ایک کیفیت رہی ان دنوں میں، تو وہاں کے لوگوں کے لیے کچھ رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیں میرا خیال ہے جس قدر میں ماحول کو جانتا ہوں یورپ اور UK وغیرہ کا، آپ اکثر جاتے ہیں اس میں ماشاءاللہ، اس ماحول میں جو ایک چیز جس کو مس کر رہے ہوں گے ہمارے سارے وہ مسلمان جو ان ممالک کے اندر موجود ہیں، وہ میرا خیال ہے بڑی شاندار مجلسیں وہاں پہ ہوتی ہیں، افطار کی مجلسیں۔ یعنی افطار ہمارے یہاں پاکستان میں بھی مساجد کے اندر اہتمام ہوتا ہے، لیکن جس قدر اہتمام افطار کا میں نے UK اور یورپ میں دیکھا ہے وہ شاید میں نے کسی اور جگہ نہیں دیکھا۔ یعنی مسلمان ممالک میں ویسے تو یہ ہم جب جاتے ہیں سعودیہ وغیرہ میں تو حرمین میں وہ تو شاندار ہے، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، لیکن دیار غیر میں رہ کے اور ان معاشروں کے اندر پھر مسلمان وہاں پہ بالعموم ایک کلچر یہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ سارے ہی لوگ جو اتنے مسلمان ہیں کمیونٹی کے لوگ، وہ افطاری آ کے مسجد میں کرتے ہیں، اور مسجد میں باقاعدہ کھانا پکتا ہے، اور سب لوگ جو سارے کنٹریبیوشن بھی انہوں نے دیا ہوتا ہے، لہٰذا وہ ایک سوشل گیدرنگ کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ رمضان کے اندر ایک ایسا شاندار ایک تہذیبی منظر ہوتا ہے اسلامی تہذیب کو اجاگر کرنے کا، وہ اس کو مس کر رہے ہوں گے سب لوگ، اور وہ اس دفعہ میں سمجھتا ہوں مساجد کی بندش کی وجہ سے، پابندیوں کی وجہ سے اور یہ کرونا کی وبا کی وجہ سے لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہیں تو اس کو مس تو کر رہے ہوں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، جو بات وقفے سے پہلے بھی ہو رہی تھی، کہ ہمیں موقع ملا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ماحول کریٹ کرنے کا ایک دفعہ پھر، اور یہ گویا کرونا کی وبا اور اس مصیبت کے اندر، اس شر کے اندر اللہ نے خیر رکھی ہے، جب مومن کا معاملہ ہر طرح گویا جیسے حدیث پیش کی مولانا اجمل بھٹی صاحب نے کہ نفل نماز جو ہے وہ گھروں میں زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لہذا قبرستان نہ بنائیں گھروں کو، افضل پر عمل کرنے کا موقع ملا ہے۔ جی ٹھیک، یعنی اس سے پہلے جو ہم کام کرتے ہیں مسجدوں میں جا کے، وہ ہم غیر افضل کر رہے ہیں۔
جی ٹھیک. جو مساجد میں ہو رہا تھا جا کے ہم باجماعت پڑھ رہے تھے، باجماعت تراویح. اس کا اجر اپنی جگہ، جی ٹھیک. یعنی اس میں آپ پڑھ لیتے ہیں تو پوری رات کا اجر مل جاتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کا اجر اپنی جگہ، لیکن وہ غیر افضل کام ہے. افضل کام تو گھروں میں انفرادی عبادت کرنا ہے. فرائض کی بات تھی، وہ ہم غیر رمضان میں بھی فرائض جب گھر ادا کر رہے ہیں اور مجبوری کی وجہ سے جب گھر ادا کر رہے ہیں تو کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ وہ جو گھر نماز ادا کر رہا ہے تو اس کے ثواب میں کوئی کمی ہو رہی ہے. اللہ اکبر. ذرہ بھر کوئی کمی نہیں ہو رہی. پورا اعتماد رکھے، کیونکہ شریعت کا یہ اصول ہے کہ جو عمل جو شخص کر رہا ہے اور وہ عمل اس کے کسی عذر کی وجہ سے، کسی شرعی عذر کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے رک گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ویسے ہی لکھتا رہتا ہے. اللہ اس کا اجر ویسے ہی لکھا جا رہا ہے. یہ ہمارے جیسے عامیوں کے لیے یہ بڑی خبر ہے جی. لہٰذا کسی شخص کو اس بارے میں قطعاً کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ جو لوگ گھروں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کا اجر میں کوئی کمی ہے. اجر میں کوئی کمی نہیں. یہ میں فرض نمازوں کی بات کر رہا ہوں. جی ٹھیک. جن کو جمعہ نصیب نہیں ہو رہا، گھروں میں ظہر پڑھ رہے ہیں، وہ قطعاً یہ نہ سمجھے کہ ہمارے اجر میں کوئی کمی ہو رہی ہے. جس نے ساری زندگی جمعہ مسجد میں جا کے پڑھا ہے، آج وہ مجبوری کی وجہ سے گھر میں اگر نماز پڑھ رہا ہے تو کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ اس کا ساری زندگی کا سیکوینس اسی طرح لکھا نہیں جا رہا ہوگا. نمازی ڈاکٹر بڑے پریشان ہیں جو اکثر اچھا، مساجد میں ایک تو یہ کہ قطعاً کوئی اس میں ثواب میں کمی نہیں. جی ٹھیک. جو نوافل کی بات ہے جس کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے، یہ تو جو کچھ وہ گھروں میں کریں گے یہ ویسے ہی مسجدوں سے زیادہ افضل ہے گھر میں کرنا. گھر میں کرنا. جی ٹھیک. لہٰذا وہ جو فرائض منقطع ہوئے تو وہ گھر میں پڑھنے انشاءاللہ ایکول اجر جو مسجد میں افضل تھا. اور جو وہ نوافل وغیرہ ادا کر رہے ہیں گھروں میں، تہجد کی نماز کا، قیام اللیل کا اہتمام گھروں میں کر رہے ہیں، تلاوت کا اہتمام گھروں میں کر رہے ہیں، افطاری کا وہ جو ان کی سماجی ایک گیدرنگ وہاں پہ ہوتی تھی وہ اب نہیں ہوتی، وہ گھروں میں ہو رہی ہے گھروں میں. تو وہ یہ سمجھیں کہ اب ان کو افضل عمل کرنے کا موقع ملا ہے اس کرونا کی وبا کی وجہ سے. اس بہانے سبحان اللہ. یہ ایک ایسا پہلو سامنے آ گیا جو سمجھیے کہ بڑا تسکین جہاں کا باعث ہے. ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. گھروں میں ہو گئے لوگ، یہ بھی سنا ہم نے ان دنوں میں، ہم تو قید ہو گئے ہیں گھروں میں اور سارا وقت جو ہے وہ گھروں میں. مجھے یاد ہے چند دن پیشتر واک کر رہا تھا، شام کو نکلے باہر تو ایک بچی اپنے والد کے ساتھ کہہ رہی تھی کہ ابو ہم کب آزاد ہوں گے. یعنی ہم اسکول بھی نہیں جا رہے، باہر بھی نہیں نکل رہے ہیں. والدین کو، یعنی میں نے تو اپنا بھی تجربہ ہے، آپ کا بھی، کہ ہم پہلی دفعہ گھروں میں اتنا وقت گزار رہے ہیں بچوں کے ساتھ اور اکٹھا. تو مجھے خیال اس لیے آیا ڈاکٹر صاحب جو فرما رہے ہیں کہ اس کا پہلو دوسرا بھی دیکھیں تو یہ جو وقت ہے پہلے میسر نہیں تھا. تو تربیت کے حوالے سے جو ہم پورے رمضان میں ہمارا فوکس ہے اور تزکیے کے حوالے سے والدین اور بچے جب ایک دائرے میں مسلسل موجود ہیں، اپنے گھر کے آنگن میں ہیں، تو اس میں والدین کس بات کا خیال رکھیں تربیت اولاد کے حوالے سے. یہ جو موقع ملا ہے اسے کس طرح سے گزاریں؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا سنہری موقع مل گیا ہے ہم سب کو. پہلے جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں جس طرح کی مصروفیات ہیں کہ صبح کو والد صاحب بھی نکل رہے ہیں بھاگم بھاگ اپنے کام کے لیے، اور بچے بھی اسکول گئے، واپس آئے تو ٹیوشن گئے، ٹیوشن آئے تو پھر کسی اور کام، افراتفری ہر تو رات گئے تک والدین کی اور بچوں کی ملاقات بمشکل ہوتی تھی. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی تھیں ان کو عملاً سکھانے کا ہمارے پاس بہت زیادہ وقت آ گیا ہے. وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کی ترغیب دلاؤ، اور 10 سال کا ہو جائے تو ڈانٹ ڈپٹ کر کے بھی اس کو نماز تو پڑھاؤ. جی ٹھیک. تو اب تو عملاً مسجدیں بند ہیں تو کوئی بات نہیں، والد صاحب کھڑے ہو جائیں، جماعت کروائیں اور بچوں کو پیچھے کھڑے کر لیں. سبحان اللہ. تو ابھی دیکھیں پہلی دفعہ بہت سارے لوگوں کو یہ پہلی دفعہ پتہ چل رہا ہے کہ گھر میں جماعت کروائیں تو جماعت میں صفوں کی ترتیب کیسے ہوگی. اگر والد آگے کھڑا ہے جی جی تو بیگم صاحبہ کدھر کھڑی ہوگی، والدہ کہاں کھڑی ہوگی، بیٹیاں کہاں کھڑی ہوں گی، بھائی کدھر کھڑے ہوں گے، ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے کہ علیحدہ علیحدہ. یہ ذرا بتا بھی دیں ساتھ. تو تربیت کا یہ ابھی پہلا موقع ہے کہ والد صاحب پہلے آگے کھڑے ہوں اور بیٹوں کی صف اگرچہ وہ چھوٹے بچے ہوں وہ دوسری پہلی صف میں امام کے پیچھے، اور خواتین ساری جتنی بھی ہوں گی وہ ان سے پچھلی صف میں. اور اگر بیٹا ایک ہی ہے تو وہ والد صاحب کے دائیں طرف کھڑا ہوگا ٹھیک، اور خواتین پیچھے کھڑی ہوں گی. جی ٹھیک. اور اگر وہ 2 بچے ہیں مرد بڑے یا چھوٹے تو وہ پیچھے پہلی صف میں اور خواتین پیچھے. تو یہ تربیت کا موقع مل گیا. اور جیسا کہ استاد محترم پہلی بریک میں بتا رہے تھے
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دفعہ صحابہ کرام کو ایک امام سیدنا ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے اکٹھا کیا تراویح کے لیے. لیکن اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب 20 دن ہو گئے اور اگلے 10 دن آخری جن میں تحقرات آ رہی تھی وہ جب شروع ہوئی تو حدیث کے الفاظ ہیں فر ابی بعد 20 لیلہ. جی 20 دن کے بعد حضرت ابی نے بھی معذرت کر لی کہ بھائی اب جاؤ گھروں کو اپنی اپنی پڑھو, میں تو اب جاؤں گا اپنے گھر اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تہجد پڑھا کروں گا. اللہ. تو یہ تو ہمارے سلف سے مثالیں بھی موجود ہیں. یعنی یہ بٹ صاحب دیکھیے کہ 5 وقت اگر گھر میں نماز باقاعدہ ہو جماعت کے ساتھ تو اب ہمیں یہ بھی تو احساس ہو رہا ہوگا نا کہ ہر فرد کو دین کی بنیادی معاملات کا علم ہونا چاہیے کہ باپ کھڑا تو ہو سکے, جماعت کروا سکے, بچوں میں سے تکبیر کہی جا سکے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو دلچسپی کے لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے ایک اماں جی نے فون کیا جو ماشاءاللہ نانی اور دادی ہیں. تو پہلے تو انہوں نے یہ پوچھا کہ کوئی تراویح کا انتظام کو بچہ حافظ ہمیں مل جائے تو ہم 3-4 گھر اکٹھے ہو کے کر لیں. اگلے دن انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ اگر میں ہی گھر کی خواتین کو جماعت کرا دوں تو کیسا رہے گا. یعنی اب وہ جو مسائل جو کبھی ذہن میں آئے ہی نہیں کبھی تھے, سوچے نہیں تھے, اب ان کی عملی ہمیں تطبیق سمجھ آ رہی ہے. سبحان اللہ. کہ اگر گھر کی خواتین ہیں اور ان میں کوئی حافظہ موجود ہے یا جو اچھی قرات کر سکتے ہیں تو وہ خواتین کو جماعت کرا لیں. اور اگر مرد موجود ہے اور ماشاءاللہ گھروں میں الحمدللہ حافظ موجود ہیں, وہ کون سی گلی کون سا محلہ ایسا ہوگا جہاں حافظ قرآن موجود نہ ہو. جی بے شک. تو اپنے اپنے گھر میں حافظ قرآن کو آگے کریں اور تراویحیں پڑھ لیں. کچھ ضروری ہے کہ 200-400 کا مجمع ہو تو پھر حافظ قرآن کے سنائے گا. وہی بات ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ کس طرح سے اس وبا کے نتیجے میں بہت سارے بند گلیاں کھل گئی ہیں. ماشاءاللہ. وہ جن معاملات پر گرد و غبار پڑا ہوا تھا, اٹھے ہوئے تھے امتداد زمانہ سے, وہ چیزیں روشن ہو کے سامنے آ گئی ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیتے ایک دو چیزیں میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی فرمائیے. جو لوگ پوچھ بھی رہے ہیں جی ڈاکٹر صاحب, وہ یہ کہ لوگوں کا یہ تصور بھی غلط ہے کہ قیام اللیل کرنے کے لیے حافظ قرآن کا ہونا ضروری ہے. ہاں ایسی کوئی ضرورت نہیں. جی ٹھیک. اگر حافظ قرآن مل جائے اور پھر یہ کہ پورا قرآن مکمل ہونا چاہیے, یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. جی ٹھیک. آپ کسی کو چند پارے یاد ہیں تو بہت اچھا ہے, وہ بھی اتنے, حتیٰ کہ کسی کو اگر ایک پارہ یاد ہے روزانہ وہی پارہ پڑھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. حتیٰ کہ کسی کو اگر چند صورتیں یاد ہیں اور وہی دوبارہ پڑھتا جاتا ہے پھر بھی کوئی حرج نہیں. سبحان اور ہر 2 رکعتوں میں اگر وہی ریپیٹ کرتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں. اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے یہ اجر میں کوئی انشاءاللہ کمی نہیں ہے. جو حفاظ پورا قرآن پڑھتے ہیں تو وہ ان کا اجر تو ظاہر ہے, وہ قرآن پورا ہونے کی وجہ سے وہ تو الگ اجر ہے. لیکن تہجد پڑھنے اور قیام اللیل کرنے کی وجہ سے اس کا کوئی اجر کم نہیں ہوگا اس وجہ سے کہ اس کو قرآن پورا نہیں آتا یا کچھ. اس لیے کسی کو اگر قل هو اللہ احد ہی آتا ہے تو اسی کو بار بار پڑھتا جائے گا, انشاءاللہ اجر مل جائے گا. لوگ قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ جناب اس دفعہ ہمیں چونکہ حافظ قرآن میسر نہیں آیا تو ہم جو ہے وہ پوری ہماری قیام اللیل صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا. وہ بالکل صحیح ہوگا انشاءاللہ. الحمدللہ اتنا تو قرآن مجید کچھ یاد, آخری صورتیں خاص طور پر بلکہ ڈاکٹر صاحب کی یاد ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہجد کی بیانات حدیث کی کتابوں میں آتے ہیں ان میں ایک رات ایسی بھی آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی آیت کو بار بار دہراتے رہے اور ساری رات اسی آیت پر گزاری. اللہ اکبر. اور ایک صحابی نے پوری رات قل هو اللہ احد پڑھی تو ایک صاحب تہجد کے وقت ان کے پاس سے گزرے, ساری رات قل هو اللہ احد ایک ہی صورت پڑھتا ہے. اس نے اس کو کم سمجھا کہ یہ کیا طریقہ ہوا. اس نے جا کر نبی علیہ السلام کو بتایا شکایت کے انداز میں کہ یہ پوری رات ایک ہی صورت پڑھتا رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اس محبت کی وجہ سے جو اس صورت کے ساتھ اس کو ہے یہ تو جنتی ہو گیا ہے. واہ 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 سبحان. تو ایک صورت ہی نہیں ایک آیت بھی کافی ہے. یعنی یہ وہ اس وقت وہ کیفیات کیا ہوں گی, لیکن آج 1500 سال کے بعد وہی بات ہے کس طرح سے کام آ رہی ہے. اللہ اکبر. یعنی قیامت تک کے لیے دین ہے نا جی. الحمدللہ. تو ایک ایک چیز سامنے آ رہی ہے ان دنوں میں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے, ایک وہ بھی صدمے کی کیفیت ہم پر طاری ہے کہ حرمین میں اب دیکھیے رمضان میں کتنا بڑا وہاں پر ایک روح پرور سلسلہ ہوتا تھا, اور وہ کیفیات بھی, اور پھر آگے حج کا جو معاملہ ہے وہ بھی متاثر ہو رہا ہے. اس پر ذرا ہماری رہنمائی فرمائیے کہ اس پہ یعنی جو وہاں بندشیں آ گئیں, اور اگر حج نہیں ہو پاتا, حج کا اجتماع اس طرح سے عالمی سطح پر, اور رمضان میں وہ جو جانے والے لوگ جوگ در جوگ پوری دنیا سے اکٹھے ہوتے ہیں, تو ان کی تسکین کے لیے کیا صورت ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ حج تو فرض ہے اور جو عمرہ ہے یہ تو نفل عبادت ہے. تو نوافل اگر رہ رہے ہیں تو
اس شخص کو کسی کو بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے اجر میں کوئی کمی ہو رہی ہے. اس کو ایک موقع تھا جو میسر نہیں آیا, یا حج کا بھی اگر موقع میسر نہیں آیا تو دیکھیں یہ تو ہم سب مسلمانوں کو, پوری دنیا کے مسلمانوں کا جو ایک خاص لگاؤ ہے, خاص تعلق ہے حرمین کے ساتھ, اور ظاہر ہے کہ یہ ہمارے دل تو دکھی ہیں اس پر. لیکن حج فرض ہے صاحب استطاعت پر, اور نفل جو ہے وہ تو ہے ہی نفل, عمرہ تو جو صاحب استطاعت پر فرض تھا, جنہوں نے پہلے حج کیا ہوا ہے ان کو تو کوئی ایشو نہیں ہے, انہوں نے تو کیا ہوا ہے. جنہوں نے نہیں کیا وہ اگر نہیں جا سکتے تو گویا اب استطاعت نہیں ہے نا, استطاعت ختم ہو گئی, مفہوم کی وسعت دیکھیے, استطاعت ختم ہو گئی. واہ واہ واہ. تو اب استطاعت کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابی نے پوچھا استطاعت سے مراد کیا ہے, تو آپ نے فرمایا تھا زاد والراحلہ, کہ سواری کا انتظام ہو اور سامان سفر بھی موجود ہو. تو اب ظاہر ہے وہ نہیں ہے, استطاعت کے اندر یہ شامل ہے بات کہ اب وہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے فرض ہی نہیں ہے, فرض ساقط ہو گیا. تو آپ اندازہ کریں اس دین رحمت کا کہ آپ سے جو اس صورتحال میں فرض کو ساقط کر رہا ہے, واہ واہ واہ. تو آپ کس بنیاد پر یہ کہیں کہ جناب میں محروم ہو گیا ہوں؟ دیکھیں لگاؤ اپنی جگہ, ہمارے دلوں کا دکھ اپنی جگہ, وہاں نہ پہنچنے کا دکھ اپنی جگہ, اور وہاں کی رونقیں دیکھ کر پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ اپنے ایمان کی تازگی محسوس کرتے تھے, اور یہ بات ٹھیک ہے. لیکن اس میں کوئی کمی نہیں ہے, کوئی اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک تو بات یہ, دوسرا پہلو اس کا یہ ہے, بہت سارے لوگ اس سے بدشگونیاں لے رہے ہیں کہ جناب حج بند ہو گیا تو یہ ہو جائے گا, حرم کے اندر نہیں ہے تو ایسے ہو جائے گا, ایسے ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا نہ تو حدیث کے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نحوست جڑی ہوئی ہے, یا اس کے ساتھ کوئی ایسا, اور نہ ہی یہ کوئی پہلی دفعہ ہوا ہے, اس سے پہلے تاریخ میں کئی دفعہ ہو چکا ہے. اس لیے میرا خیال ہے دونوں پہلوؤں کے اعتبار سے اس کو ایسے نہیں سمجھنا چاہیے, اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, اور اس کے بعد کچھ بہت اہم چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے پینلسٹ سے پوچھنی ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیجئے اور اس میں اپنے رب کو یاد کیجئے. یہ افطار کا وقت ہے, دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. ذرا وقفہ, پھر ملتے ہیں انشاءاللہ عزیز. تقویٰ کی اہمیت, تزکیہ و تربیت, بندہ مومن کی ہے پہچان, دیتا ہے پیغام یہ رمضان. تقویٰ کی اہمیت, تزکیہ و تربیت, بندہ مومن کی ہے پہچان, دیتا ہے پیغام یہ رمضان. ناظرین ویلکم بیک. پیغام رمضان اسپیشل خصوصی نشریات افطار کی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی, اور اس میں آج ہمارا موضوع ہے جو حالات حاضرہ میں وبا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے. اس میں ایک تصویر وہ ہے جسے لوگ دیکھ رہے ہیں, دکھلا رہے ہیں, خوف و ہراس, پریشانیاں, مسائل, مصائب, آلام, تنگیاں. اور ایک تصویر وہ ہے جو ہمارے علماء نے آج آپ کو دکھائی ہے, جس میں تسکین جاں کا سامان ہے, اس میں اطمینان ہے, اور اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان بخشتا ہے. اور یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات ہو رہی ہے جو دلوں کے لیے اطمینان بخش ہے. ہم بہت شکر گزار ہیں اپنے دونوں مہمانوں کا, میری مراد پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب اور مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب تشریف فرما ہیں. ڈاکٹر صاحب, امتحان در امتحان, مسائل, وبائیں, پریشانیاں, لوگ یہ بھی کہنا شروع ہو گئے ان دنوں میں, ہم نے سنا کہ بس اب قیامت آنے والی ہے, یہ قیامت کی نشانیاں ہیں, اور یہ جو مسائل ہیں یہ اس طرف لے کر جا رہے ہیں. تو آپ اس پر رہنمائی فرمائیے. دیکھیں قیامت کی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں, اور بہت ساری بیان فرمائی ہیں, اور کچھ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں, کچھ قیامت کے بالکل وقوع پذیر ہونے کی نشانیاں ہیں جو بالکل متصل قریب ہیں, اور کچھ اس سے پہلے ہیں. لہٰذا اس کو تفصیل کے ساتھ علماء نے لکھا ہے, چھوٹی بڑی نشانیاں, درمیانی نشانیاں, اس طرح سے بہت ساری ایسی نشانیاں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے پوری ہو گئی ہیں, کچھ آنے والی ہیں. تو ان میں سے ہی کتاب الفتن کے بہت سارے ایسی شواہد جن کو اکٹھا کر کے موجودہ حالات پہ اس کا انطباق کر کے, تو کچھ صاحب علم لوگ بھی کہتے ہیں کہ شاید یہ بالکل, کوئی کہتا ہے دجالی دور آ گیا ہے, اور یہ سب دجال کے لیے ماحول جو ہے وہ ہو گیا ہے, تیار اس کے لیے. اور بلکہ بڑی مزیدار بات آپ کو بتاؤں کہ چند نوجوان میرے پاس آئے, وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دجال کے دور میں
آپ بکریاں لے کے پہاڑوں میں نکل جائیں تو کیا ہم اب نکل جائیں پہاڑوں میں بکریاں لے کے نکل جائیں؟ ٹھیک ہے. تو اس طرح کے جو ہے نا بہت سارے لوگوں کو یہ سوالات بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو اس طرح کا جو احادیث کا انطباق ہے اس سے غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں. تو میں یہ عرض کر دوں، ایک سب سے پہلی بات تو یہ کہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جو کچھ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کا حتمی تعین ممکن نہیں ہے. آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ اس سے مراد یہی چیز ہے بالتیقن. اس سے کوئی مراد ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی. اور لیکن اس میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تیقن کے ساتھ نہیں تھی تو کیوں بیان فرمائی؟ بیان اس لیے فرمائی کہ آپ نصیحت پکڑ لیں، نصیحت کے لیے قیامت آنے سے پہلے. اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کی آیت نمبر 18 کے اندر بیان فرمایا کہ لوگ جو ہیں قیامت کا انتظار کر رہے ہیں. فقط جات اشراتها، اس کی نشانیاں تو آ گئی ہیں. فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جب قیامت آ جائے گی پھر اس وقت نصیحت پکڑنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ لہٰذا قیامت آنے سے پہلے یہ صرف نصیحت کے لیے مختلف چیزیں وقوع پذیر ہو رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ قیامت آ گئی ہے. اور اگر آپ کوئی سیکوینس بنانے میں کامیاب ہو جائیں تو اس میں اگر اس سیکوینس کو دیکھیں کوئی چیز اگر ظاہر اور بالکل واضح ہے حدیث سے، اس میں یہ ہے کہ دجال سے تو بہت پہلے مہدی کا ظہور ہونا ہے. اور جو مہدی کا ظہور ہے وہ جہاد کا دور ہے، وہ لڑائی کا دور ہے، جنگ کرنی ہے اس میں. گویا اب اگر آپ اس کو قیامت کی نشانیاں قرار دے بھی لیں، اس وقت جو ماحول بن رہا ہے، تو یہ پہاڑوں میں جا کے بکریاں لے کے الگ ہونے کا دور نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو اس جہاد کے لیے تیاری کرنے کا دور ہے جو آپ نے مہدی کا ساتھ دینا ہے. کیونکہ یہ بڑی ہی خوفناک بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب مہدی کا ظہور ہونا ہے مسلمان 3 حصوں میں ہو جائیں گے. 3 حصوں میں ایسے ہو جائیں گے کہ 1/3 مسلمان وہ ہوں گے کہ جنہوں نے مہدی کو تسلیم ہی نہیں کرنا. اب ظاہر ہے کیونکہ اس نے جہاد پہ بیعت لینی، اور جو لوگ ہم جیسے سہل پسند گھروں میں رہنے والے، وہ جہاد پہ بیعت کرنا کتنا مشکل کام ہے. لہٰذا 1/3 ختم ہو جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوگا. اللہ رہ گئے 2. یہ جو 2 حصے ہیں یہ ایماندار ہوں گے، یہ ساتھ مل کے لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے. اس میں سے آدھے جو ہیں وہ شہید ہو جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روئے زمین پر ان سے بہتر شہید کوئی نہیں ہوگا، وہ بہترین شہید ہوں گے. تیسرا حصہ جو باقی بچے گا، فرمایا کہ وہ ایسے ہوں گے کہ روئے زمین پر ان جیسا مومن کوئی نہیں ہوگا. ان کا ایمان گویا بہترین ایمان. شاندار. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی ایک عروج ہوگا. اور اچھا، اس حکومت کے دوران پھر ایک یہ بھی بات ہے کہ قسطنطنیہ جو ہے، استنبول جس کو کہتے ہیں، اس کو فتح کریں گے مسلمان، عیسائیوں کے قبضے سے چھڑائیں گے، مثال کے طور پر اس میں ہے. اب جب اس میں یہ ہے کہ جس وقت مہدی کی قیادت میں وہ اس کو فتح کریں گے، اس میں بھی بہت ساری سمبولک چیزیں ہیں، وہ اس کو میں سکپ کرتا ہوں. لیکن وہاں ایک دم کوئی بندہ آ کے بتائے گا، اطلاع دے گا کہ جناب دجال کا ظہور ہو گیا ہے. ٹھیک. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قسطنطنیہ جو اس وقت ابھی مسلمانوں کے قبضے میں ہے، ابھی تو وہ جائے گا وہاں، یہ جائے گا، پھر اس کے بعد مسلمان اس کو کریں گے. تو گویا اگر اس کو گراف بنایا جائے تو یہ تو یوں جاتا ہے گراف، اور پھر یوں آتا ہے، اور پھر یوں جاتا ہے. تو یہ کتنے عرصے میں قیامت قائم ہونی ہے؟ چند دہائیاں لگنی ہیں، یہ چند صدیاں لگنی ہیں، یہ چند ثانیے لگنے ہیں، یہ چند لمحے لگنے ہیں. اصل بات یہ کہ یہ تو اللہ کو معلوم ہے. ان ساری نشانیوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے لیے تیار رہیں، اپنے ایمان کی مضبوطی کا بندوبست کریں، اللہ کا قرب اور ایمان کو مضبوط کرنے والے جتنے بھی کمپوننٹس ہیں ان کو اپنی زندگی میں بجائے اس کے کہ یہ کیلکولیشن آدمی کرتا رہے کہ رمضان اس نے یہ قیامت نصیحت پکڑنا، نصیحت پکڑنا جو قرآن نے کہا ہے. نصیحت پکڑنے کا مطلب یہی ہے کہ عملی طور پر اپنے آپ کو اس ماحول کے لیے تیار کریں اور قیامت کی آمد سے پہلے قیامت کی تیاری. وہی بات کہ قیامت کب آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی. تو تیاری کا جو معاملہ ہے یہ رہنا چاہیے. ہمارے اس وقت علماء، بھٹی صاحب، عوام الناس، میں جمع کر رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ سوالات آپ بہت سے جمع کرتے ہیں لیکن وقت بھی دیکھنا مجھے. اور ایک ہے ہمارے جو طبی عملہ ہے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور ان کے لیے نتائج کیا ہیں اجر کی صورت میں، اور دنیا کے جو ثمرات ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اس آیت کی تفسیر میں یہ تینوں گروپس جو ہیں یہ کیا کریں؟ جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو علماء کرام جو ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ
اس وقت لوگوں کو حوصلہ اور تسلی دلائیں. یعنی اگر یہ صبر کا موقع ہے تو صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. تو اگر کوئی معاشی تنگی میں مبتلا ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہے، یا ویسے ہی خوف میں مبتلا ہے، تو وہ صبر کرے، اللہ سے بے حساب اجر لے لے. دوسری طرف ان کو تیاری کا بھی ترغیب دلانی ہے. ابھی خوف ہے نا کہ قیامت آ گئی، تو ہر شخص کو یہ کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہ کتنے سال یا کتنی صدیوں بعد یہ قیامت آنے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم من یجوز ذلک. میرے امتیوں کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہیں اور بہت کم ہیں جو اوپر جائیں گے. تو یہ جو 60 اور 70 کے درمیان آ چکے ہیں، ان کو اب کون سی قیامت کا انتظار ہے؟ اور جو اوپر جا چکے ہیں وہ بونس جی رہے ہیں، تو قیامت کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حسن بصری رحمہ اللہ کی مجلس تھی تو انہوں نے بزرگوں کو مخاطب کر کے کہا یا معاشر الشیوخ ما ينتظر اذا بلغ الزر. جب فصل پک جائے تو انتظار کس بات کا ہوتا ہے؟ اشارہ تھا کہ داڑھی پک گئی، سر پک گیا، اب کس کا انتظار ہے؟ کٹائیاں ہیں. تو اب اور کون سی قیامت آنی ہے؟ وقت آ چکا ہے. تو جوانوں نے سمجھا کہ ہمیں تو کچھ نہیں کہا، صرف بزرگوں کو ہی کہا ہے. تو کہا یا معاشر الشباب، جوانوں تم بھی متوجہ ہو جو ہر فصل پکنے کے بعد ہی نہیں کٹتی، کچھ کچی بھی کٹ جاتی. اللہ اکبر. تو یہ کچی فصل والے اور پکی فصل والے کس قیامت کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں؟ اپنی اپنی فکر کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر پہلی منزل ہے آخرت کی. بے شک. جو اس سے نجات پا گیا اس کے لیے باقی مراحل بہت آسان ہیں، اور جو ادھر ہی قابو آ گیا اس کے لیے باقی مراحل بھی بہت مشکل ہے. تو قیامت کا پوچھنے والوں کو، علماء کرام کو چاہیے کہ وہ ادھر توجہ دلائیں کہ اپنی اپنی آخرت کی فکر کر لیں. باقی رہ گیا ڈاکٹر حضرات. میں کہہ دوں پھر بھول نہ جائیں کہ آپ نے فرمایا کہ علماء کرام امید کا پیغام، جی امید کا پیغام، حوصلہ، تسلی، دلاسا، اللہ کی رحمت پر اب آگے یقین عوام پختہ کر لیں. الناس. اس سے پہلے ڈاکٹر حضرات کی بھی تھوڑی سی ہو جائے. ڈاکٹر حضرات کو بھی لوگوں کو تسلی ہی کا پیغام دینا چاہیے. اگر علاج موجود ہے تو وہ دیں، اور اگر علاج ابھی نہیں دریافت ہوا تو کم از کم ان کو ڈرا کے تو نہ ماریں، ان کو اتنا خوف زدہ تو نہ کر دیں. اس میں ہمارا میڈیا بھی شامل ہے کہ ان دونوں طبقات کو چاہیے کہ لوگوں کو حوصلہ دلائیں، تسلی دلائیں، احتیاطی تدابیر بھی کروائیں اور ساتھ حوصلہ اور تسلی بھی دلائیں. ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ اپریل کے مہینے میں پورے پاکستان میں یہ خبریں آ رہی ہیں مختلف، کہ جتنی پچھلے مہینوں میں وفیات تھیں پورے پاکستان میں، اپریل میں اتنی نہیں ہوئیں، باوجود اس کے کہ یہ وبا ہے. تو پھر اتنا کیوں ڈرا رہے ہیں؟ ان کو نہ ڈرائیں، ان کو حوصلہ دلائیں. اور باقی رہ گیا عوام، تو عوام کو چاہیے کہ جب بھی کوئی تکلیف دکھ آ رہا ہے تو وہ اللہ کی طرف واپس چلے جائیں. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. تو یہ ہمارے واپس پلٹنے کا موقع ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو تکلیف بھی آتی ہے نا، وہ آتی انسانوں کے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اور اللہ تو بہت زیادہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. تو اگر یہ آئی ہے کچھ آزمائش تو اللہ کی طرف واپس پلٹ جائیں اور اس سے اس کی رحمتیں لے لیں. اور خاص طور پر مہینہ بھی رحمتوں کا ہے تو اس سے اس کی رحمتیں، برکتیں اور بخشش لیں. اجر ہے ان تمام لوگوں کے لیے ڈاکٹر صاحب جو اپنے فرائض کو سر انجام دے رہے ہیں. اچھا، اب ہم اپنے اس نشست کے آخری لمحات میں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کچھ ایسی دعا، ایسی بات جو گر گرا کر ہمارے سننے والے اور ہم جیسے عامی اپنے رب کی حضور کریں تو وہ قبولیت کے لمحات بھی ہوتے ہیں، اور اس پر رہنمائی فرمائیے. دیکھیں، دعاؤں کے الفاظ تو وہی اہم ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. بے شک بے شک. لیکن اس میں ایک بات جو ہماری کیفیات سے تعلق رکھتی ہے وہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ وَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا. اللہ جب ہماری طرف سے ان کے اوپر عذاب آیا، کوئی مصیبت آئی، تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں کی؟ اور پھر ساتھ فرمایا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ ان کے دل بلکہ سخت ہو گئے اور وہ جو کچھ وہ کر رہے تھے شیطان نے اور زیادہ ان کو مزین کر کے دکھا دیا. لہٰذا میں صرف اتنی بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم میں سے کس نے اس کورونا کی وبا کے بعد اللہ کی طرف رجوع کیا ہے؟
کتنے گناہ ہم نے چھوڑے ہیں جو اس سے پہلے ہم کر رہے اللہ تھے، اکبر، کتنی نیکیاں جو اس سے پہلے ہم نہیں کر رہے تھے اب ہم نے کرنی شروع کر دی، کتنی ہم نے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کی ہے۔ یہ ہے وہ دعائیں پڑھنے سے بڑا کام ہے یہ کرنے والا۔ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے گناہ چھوڑنے پڑتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی کرنی پڑتی ہے، اور عاجزی ہوتی ہے عملی عاجزی، عملی طور پر۔ صرف ہم کہنے سے صرف نہیں۔ دعائیں پڑھ کے صرف کہنے سے نہیں ہوتا، زبان سے بھی کہنا ہے، عملی طور پر واپس آنا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے، وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا، اگرچہ وہاں سیاق و سباق کے اعتبار سے تو یہ بات منافقین کے حوالے سے کہی گئی کہ ان لوگوں کو اس بات کی خیال نہیں آتا، لوگ دیکھتے نہیں، افلا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن اور مرتین، یہ ہر سال ان کو ایک یا دو مصیبتیں ان کے اوپر آتی ہیں، تو یہ دیکھتے نہیں۔ ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، نہ تو وہ توبہ کرتے ہیں، نہ واپس آتے ہیں، اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ تو یہ بالکل منافقین والا طرز عمل ہمارا ہے، ہم منہ سے زبان سے دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی ہمیں دوائی کہاں سے مل جائے، کہیں سے کچھ مل جائے، ادھر سے مل جائے، اور ہم کوئی بنی بنائی چیز ہو، پکی پکائی کھیر ہو جو ہم کریں اور یہ ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ جو یہ محنت ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ مادے کے بندے نہیں ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ مادے کے غلام نہیں ہیں، آپ اللہ کے غلام ہیں۔ جب آپ یہ ثابت کر لیں گے، اسی کا نام عاجزی ہے، اور اسی سے اللہ کی رحمت آپ کے اوپر سایہ فکن ڈاکٹر صاحب اس پر تو ایک پورا پروگرام میں چاہتا ہوں کہ اس وقت کرے، کیا جملہ آپ نے کہہ دیا، اور یہ اللہ کہلواتا ہے کہ ہم مادے کے بندے نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ چلتے چلتے آپ سے بھٹ صاحب درخواست ہے ہمارے ناظرین کے لیے، وہ کیفیات جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ الفاظ کی ضرورت میں بھی ہے۔ ایک چیز اور کہنا چاہوں گا جی کہ جس طرح استاد محترم کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، جی ٹھیک، تو ابھی کچھ آوازیں بندوں کی آ رہی ہیں، لیکن وہ بندوں والی باتیں لگتی نہیں ہیں کہ ہم اس کرونا کے خلاف جنگ جیت کر دکھائیں گے اور لڑیں گے، ہاں لڑیں گے، جنگ لڑیں گے، بار بار کہا تو جا یہ رہا ہے۔ کس سے مقابلہ کر رہے ہیں؟ ہاں، یہ کس سے مقابلہ کر رہے یہ ہیں؟ بڑی بنیادی تو یہ یہاں concept پر کی ان بات کو ہے۔ ان جملوں سے بھی توبہ کرنی چاہیے، توبہ کر کے معافی مانگ کے تو پھر اس سے درخواست کریں کہ اللہ آن اے لائٹر نوٹ، جی جی لڑ کس سے رہے ہیں؟ ہاں اللہ وہ ایک سائنسز کا آدمی تھا، مجھے بتا رہا تھا کہ یہ انسان کا بال ہے نا، جی، اس کے اگر 1,00,000 حصے کیے جائیں، اللہ اکبر، 1,00,000 ٹکڑے کیے جائیں تو اس سے بھی چھوٹا ہے وائرس۔ وہ وائرس اللہ اکبر، جسے لڑ رہے ہیں۔ ابھی تک یہ نہیں پتا چل رہا کہ زندہ ہے کہ مردہ ہے۔ زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ نہیں، مردہ، یہ وائرس ہوتا ہی مردہ ہے، وہ زندہ کے ساتھ ملتا ہے تو گڑبڑ کرتا ہے، جی ٹھیک، اس کے خلاف کہتے ہیں لڑنا ہے۔ آپ یہ بتائیں، یہ سلوگن عاجزی والا ہے؟ نہیں نہیں، یہ تو گویا اللہ یہ تعالیٰ تو کی مد مقابل آنے اللہ کے عذاب کے مقابلے میں اللہ فرماتا ہے کہ تضرعوا، ان کو تو عاجزی کرنی چاہیے تھی، یہ کہتے ہیں لڑنا ہے، اب لڑ لو، پھر مقابلہ کر لو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر لیکن کوئی ایک آدھ جملہ جی، تو میں اپنے تمام فرمائیے، ناظرین اپنے کو پروگرام کے افطاری کے آخری ٹائم حصے میں پر، ہے۔ چونکہ دعا کی قبولیت کا ٹائم جی ہے، جی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ہی دعائیں نہایت پیاری، نہایت جامع، نہایت قبول ہونے والی ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ ہم جیسوں کی رہنمائی کے لیے کہتے ہیں کہ جب تم لمبی لمبی دعائیں کر کے تھکاوٹ محسوس کرنے لگو نا کہ میں نے بڑی مانگی قبول نہیں ہو رہی، تو پھر اپنی زبان سے ایک ہی کلمہ کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کچھ نہیں مانگو، صرف یہ کہو کہ اللہ میں ہوں، سارے گناہوں کا ملبہ میرے پر ہی ہے، اللہ تیری رحمت وسیع ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اللہ مجھ گناہ گار کو معاف کر دے۔ جب گناہ معاف ہو گئے تو پھر رحمتوں کی برسات برسنی شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین محترم، باتیں آپ نے سنی ہمارے اکابرین کی، اور مجھے یاد آ گئے حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے خفا ہو کر کے ہدایت نہیں لیتے ہیں، چلے گئے، ابھی اجازت نہیں تھی، ان کا معاملہ تو پھر ان کے رب کے ساتھ ہوا، لیکن قوم کو جب یہ پتہ چلا کہ وہ سچا، وہ فرد ہمارا بہی خواہ سمجھانے والا چلا گیا ہے، تو کچھ کو خیال آیا کہ شاید وہ جس عذاب کی وعید ہمیں دیتا تھا وہ آنے والا ہے۔ نکلے اپنے گھروں سے، باہر نکل گئے سارے کھلے میدان میں، بچے کیا، عورتیں کیا، حتیٰ کہ اپنے جانوروں کو لے کر باہر نکل آئے کھلے میدان میں، اور اپنے رب کے سامنے عاجزی کی، تضرع، اور پھر وہ نہ جانے کس انداز میں انہوں نے اپنے رب کی رحمت کو پکارا ہوگا کہ پوری تاریخ انسانیت میں جو قرآن مجید بیان کرتا ہے، یہ ایک قوم تھی جس پر عذاب آتے ہوئے ٹل گیا اللہ کی رحمت سے۔
ہمارے عذاب بھی ٹل سکتے ہیں اللہ کی رحمت سے، لیکن بات وہی ہے کہ لڑنا نہیں ہے، ڈرنا ہے۔ کس سے؟ وبا سے نہیں، اللہ سے ڈرنا ہے، اس کا تقوی اختیار کرنا ہے، اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا ہے۔ وہ جانے اور وبائیں جانے، ہمیں اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے اسباب اختیار کرنے ہیں، لیکن دین جو ہمیں تعلیم دیتا ہے وہ تضرع کی ہے، وہ عاجزی کی ہے۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں، اور جناب مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی ساری سعادتیں عطا فرمائے۔ اور پیارے ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو یہاں موجود ہیں، جو دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی کا شرف عطا فرمائے اور اپنی دیدار کی نعمت سے ہمیں مشرف کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان کی شبنم، رحمت کی چھم چھم، آیا نیکیوں کا ایسا موسم، برکت کے لمحے، تسبیح کے نغمے، نیکیوں کی بوندیں ٹپ کے ٹم ٹم، تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔